وہ مہینہ ہے کہ اگر مسلمان پورا سال رب کی نافرمانی کرتا رہا اور رجب کے مہینے میں آ کر اس نے اللہ سے معافی مانگی، صلح کی اور رب کو آ کر راضی کیا، رب کا احترام کیا، اللہ کی خاطر اللہ کے مہینے رجب کا احترام کیا، تو اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے کے ادب کی وجہ سے اتنے بڑے مجرم کو، جس نے سارا سال اللہ کی نافرمانی کر کے اعلان جنگ کیا ہو، اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا، سارا دن رات صبح شام اس کی محبت میں گھلتا رہتا، موقع کی تلاش میں تھا کہ کبھی اس عورت پر قابو پائے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرے۔ ایک دن وہ عورت اپنے گھر سے نکلی تو اس نے طاق میں تھا تو اس کے پیچھے چلا، راستے میں موقع ملا تو اس عورت کو پکڑا، اسے زمین پہ گرا دیا اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھا، قریب تھا کہ اپنی خواہش پوری کرتا، بدکاری کرتا، مگر اس نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر چاند دیکھ رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہ آج کس مہینے کا چاند دیکھ رہا ہے؟ تو ایک برابر میں ایک شخص گزرا تو اس سے پوچھا یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں، کس کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں، کہا رجب کا، رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رجب کا نام سنتے ہی عورت سے اتر گیا، تھا مسلمان، گناہگار تھا مگر غدار نہیں تھا۔ رب کا نافرمان ہونا اور ہے، رب کا غدار ہونا اور ہے۔ تھا زانی، شرابی، فاسق، فاجر اور بدکاری میں پڑنے والا، مگر سنا مسلمان رجب کا چاند دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب رجب آ گیا، تو رجب کا نام سنتے ہی گناہ سے باز آ گیا، عورت کو چھوڑا بھی اور ساری زندگی اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی میں نے گناہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ میری پکڑ کر لے۔ اس احترام کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ بخشا جاؤں، مگر رجب کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرمائی اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو بڑے سے بڑا مجرم بھی، گناہگار مسلمان بھی اگر رجب کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اسے اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اسے رب کا مہینہ سمجھ کر اپنی بندگی کا حق ادا کرتا ہے، تو اللہ کریم پھر اس کے جرموں کو نہیں دیکھتا بلکہ رجب کے ادب کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ رجب وہ مہینہ ہے جس کو رب کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ کیسے گزاریں گے؟ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، تلاوت کر کے، ذکر کر کے، درود پڑھ کر، صدقہ و خیرات کر کر، رجب کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ عمرے کی صورت میں حاضری دے کر اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر صلاۃ و سلام پیش کر کے رجب کی اہمیت کو سمجھیے۔ مگر بدقسمتی سے